سے حکومت اتحادی حکومت کے ہاتھوں سے پنجاب بھی نکل گیا، سندھ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، KPK میں آخری نہیں، سندھ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں، اتحاد کے پاس ہے، اتحاد کے پاس ہے، اور اسی طرح بلوچستان بھی اتحاد کے پاس ہے۔ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہم وفاق کی حد تک جو ہے وفاقی حکومت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاہب سے ختم کے JK اور GP کے لیے صورتحال ہے، تو وے فارورڈ کیا آگے چل کے کیا اسمبلی نظام کرنے کا منصوبہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وفاقی حکومت کا دیکھیں وفاقی حکومت کا ایک اپنا رول ہوتا ہے۔ وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ وفاقی حکومت کے بعد ڈپارٹمنٹس اتنے بڑے ہیں کہ وہ صوبائی حکومتوں سے جو ہے وہ بڑے ہیں، ان کا بجٹ بھی ان سے زیادہ یا ان کے برابر ہے۔ تو اس لیے وفاقی حکومت کو اس طرح سے میئر کرنا کہ جی وہ اسلام آباد تک ہے یا فلاں جگہ تک ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ بعض جو ہے وہ ایسے لوگ جنہیں نہ ان چیزوں کی سمجھ ہے، نہ ان چیزوں کا شعور ہے، اور وہ صرف اپنی زبان درازی کو جو ہے وہ اور دراز کرنے کے لیے اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک اتحاد کی حکومت ہے، اور اس اتحاد کے پاس جو ہے وہ سندھ میں حکومت ہے، بلوچستان میں حکومت ہے، اور باقی بھی ہر جگہ پہ وفاقی حکومت کا ایک اپنا وجود ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے گورنر راج کی، جس قسم کی گفتگو کل شام سے کی جا رہی ہے، اور بعض جو آوارہ قسم کی گفتگو کرنے کے عادی ہیں وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جی ہم فلاں پہ پابندی لگا دیں گے، فلاں پہ یہ کر دیں گے، اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ گورنر راج کی سمری جو ہے وہ وزارت داخلہ نے پیش کرنی ہے، اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے۔ میرا اگر داخلہ بند کیا گیا تو یہ کافی جواز ہوگا گورنر راج کے نفاذ کے لیے۔ دیکھیں کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ نیب نے بنانے ہیں۔ نیب کے چیئرمین بہت ہی انڈیپینڈنٹ آدمی ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی انہیں کہے گا کہ وہ مقدمہ بنائیں گے۔ وہ معاملات ان کے پاس ہیں، انکوائری وہاں پہ ہو رہی ہے، مقدمہ بنتا ہوا تو ضرور بنے گا، نہ بنتا ہوا تو حکومت کے کہنے پہ کم از کم نہیں بنے گا۔ اور اسی طرح سے جو فرا گوگی ہے اس کا معاملہ اینٹی کرپشن میں بھی چل رہا ہے، وہ تو شاید آپ اس کو تو یہ کلوز کریں گے، لیکن اس کا معاملہ نیب میں بھی جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ ہمارا اس بارے میں ہماری یہ پالیسی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی ان چیزوں کے اوپر کام کریں۔ حکومت کو یا برس اقتدار حکومتی اتحاد کو اس معاملے میں جو ہے وہ شہزاد اکبر سٹائل نہیں اپنانا چاہیے کہ ہم روز پریس کانفرنسیں کریں، روز بتائیں کہ کل کو فلاں گرفتار ہوگا، کل کو فلاں گرفتار ہوگا۔ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ ادارے جو ہیں وہ انکوائری کریں، انویسٹیگیشن کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ چلان عدالت میں پیش کریں۔ یہ نہیں کہ روز اپنی ضمنیاں جو ہے وہ آگے پریس کانفرنس میں جو ہے وہ پیش کریں۔ یہی وہ کمی ہے، اور یہی وہ برا جو ہے پریکٹس جو ہے وہ ہوتی رہی ہے پہلے، جس کی وجہ سے آج کمی محسوس کی جا رہی ہے، اور میڈیا شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ سارا کچھ ہو رہا ہے، ہر چیز کی انکوائری ہو رہی ہے۔ خان صاحب کی کرپشن کے ایسے حوالے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ شرم کے بارے جو ہے نا یہ منہ نہیں دکھا سکیں گے۔ اب یہ توشہ خانہ جو ہے آپ مجھے بتائیں 2 + 2 = 4 اس کا یہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ جو انہوں نے 50 ارب کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو، اور 5 ارب روپے کی پراپرٹی وصول کی ہے، 458 کنال جو انہوں نے القادر ٹرسٹ کے نام پہ لی ہے، اور القادر کے ٹرسٹی خود ہیں اور ان کی اہلیہ محترمہ ہے، اس کا یہ جواب دے سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو اپنی صفائی میں کوئی لفظ نہیں ہے کہنے کو۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں ہم ان کو اس طرح سے جو ہے وہ سامنے لانے کی بجائے، جس دن وہ چلان جو ہے وہ نیب جو ہے وہ عدالت میں پیش کرے گا، ہر چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ لاسٹ کویشچن جی۔
نہیں، اس میں فائدہ مند پاکستان رہا ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد پی ایم ایل این کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم الیکشن میں جائیں اور حکومت میں نہ جائیں۔ اتحاد کی جماعتوں اور بعض محب وطن لوگوں کے مشورے کے بعد کہ اگر آپ اس حالت میں، جس حالت میں اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے عمران خان نے، اس حالت میں اگر آپ ملک کے ٹیکس کے سپرد کر کے جائیں گے، یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ یہ بات درست تھی، اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب نے یہ ذمہ داری قبول کی، اور الحمدللہ آج ہم سرخرو ہیں۔ آج ملک ڈیفالٹ کی سٹیج سے آگے بڑھ چکا ہے۔ باقی مشکلات ہیں، ان کے اوپر بھی قابو پایا جائے گا، اور اس کے بعد فری فیئر الیکشن ہوں گے، اور فری فیئر الیکشن کے نتیجے میں عوام جس کو مینڈیٹ دیں گے وہ آگے حکومت بنائے گا۔ تو وہ 25 مئی کی جو ایکسرسائز ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے اس کو جو ہے وہ روکیں گے، اور اگر اس نے چڑھائی کا فیصلہ کیا پنجاب سے یا کے پی کے سے ان حکومتوں کے بل بوتے پہ، تو ہم انہیں وہیں پہ روکیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اگر پولیس نہ روکے تو پھر ہم خود روکیں۔ ایسا وہ بالکل نہ سمجھیں کہ انہیں کوئی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ خالی سڑکیں ملیں گی اور انہیں وہاں پہ جو ہے وہ اسلام آباد تک آنے کے لیے جو ہے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ ہم خود روکیں گے اگر وہ اس قسم کی جو ہے وہ چڑھائی کرنے اور اسلام آباد پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کریں۔ جی، ہر قیمت پہ واپس آئیں گے، اور اگلا الیکشن کمپین جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف جو ہے آن بیہاف آف پی ایم ایل این جو ہے وہ لیڈ کریں گے۔ دیکھیں 63A کی جو تشریح سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے، ایک ادنا قانون کے طالب علم کے طور پہ جو ہے وہ میری یہ رائے ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ سسٹین نہیں کرے گی۔ یہ بات کیوں کر ہو سکتی ہے کہ پوری اسکیم جو ہے وہ آئین میں دی ہو، اور ووٹ کو جو ہے وہ کاسٹ بھی ہو، گنا بھی نہ جائے، اور ڈی سیٹ بھی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وکیل جسے 200 کے اوپر کوئی نہیں نہ کرتا، آپ اس سے بھی پوچھیں، وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات جو ہے یہ تمام وکلا برادری کہہ رہی ہے، اور صرف وکلا برادری نہیں کہہ رہی، اسی بینچ کے 5 میں سے 2 معزز ججز نے بھی اپنے فیصلوں میں یہ بات کہی ہے کہ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن۔ اور یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کرنا جو ہے یہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار صرف اور صرف پارلیمنٹ کا ہے، اور اس اختیار کی ہم بھرپور طریقے سے اس کا دفاع بھی کریں گے، اس کا تحفظ بھی کریں گے، اور پارلیمنٹ کے علاوہ کسی ادارے کو یہ اختیار نہیں دیں گے کہ وہ آئین کو امینڈ کرے یا اس کو ری رائٹ کرے۔ تھینک یو۔ پنجاب میں گورنر راج کی سمری پر کام شروع کر دیا ہے۔ پنجاب میں میرا داخلہ بند کیا گیا تو یہ کافی جواز ہوگا کہ گورنر راج لگا دیا جائے، یہ کہنا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا، جو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے سیاسی صورتحال مزید خراب ہوئی، عدالت کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں میرا داخلہ بند کیا گیا تو یہ کافی جواز ہوگا گورنر راج لگانے کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 63A کو دوسری جماعت کا بچہ بھی پڑھے تو پتہ چلے گا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف دیا گیا ووٹ گنا جائے گا، مگر پہلے فیصلہ آیا کہ یہ ووٹ نہیں گنا جائے گا۔ 25 ووٹ دینے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی، انہیں ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ اب جب رن آف الیکشن کا وقت آیا تو کچھ اور معنی نکالے گئے، اس طرح تو 25 لوگ غلط ڈی سیٹ ہوئے تھے۔ یہ صورتحال قابل افسوس ہے۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا کہ ایک غیر جانبدار اور معزز عدلیہ معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے، ورنہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، پوری قوم کو اس کا حل نکالنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب میں میرا داخلہ بند کیا گیا تو یہ کافی جواز ہوگا گورنر راج لگانے کا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ جو کہ اسلام آباد میں
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी सूरत हाल मजीद ख़राब हुई है, अदालत के इख्तियारात को रेगुलेट करना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने गवर्नर राज से मुतालिक कहा कि पंजाब में गवर्नर राज की समरी पर काम शुरू कर दिया है। पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी गवर्नर राज के नफाज का जवाज़ होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी सूरत हाल मजीद ख़राब होगी, अदालत के इख्तियारात को रेगुलेट करना चाहिए। पंजाब में गवर्नर राज के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब में गवर्नर राज की समरी पर काम शुरू कर दिया है। पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी गवर्नर राज के नफाज का जवाज़ होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब में मेरा दाखिला बंद किया गया तो ये काफ़ी जवाज़ होगा गवर्नर राज लगाने का। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 63A को दूसरी जमात का बच्चा भी पढ़े तो पता चलेगा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट गिना जाएगा।